لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک بڑا رکن ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا لازم ہے اس شخص کے لیے جو حج کی استطاعت رکھتا ہے، راستے کی استطاعت رکھتا ہے، آنے جانے کا اخراجات اس کے پاس موجود ہیں، اس کے حج پر جانے کے بعد اس کے گھر کے اخراجات بھی موجود ہیں، تو حج کرنا ایسے مسلمان پر فرض ہے. اگر کسی کے پاس کیش نہیں ہے لیکن اس کے پاس پلاٹس ہیں اور جائیدادیں ہیں، زمین ہے اور کافی زیادہ ہے، تو اس پر فرض ہے کہ وہ اس میں سے کچھ بیچ کر حج کا فریضہ ادا کرے. حج ایسا نہیں ہے کہ ایک بندے کے پاس کیش ہو تو فرض ہے، اگر کیش نہ ہو تو پھر فرض نہیں ہے. استطاعت کیش کے علاوہ والے کے پاس بھی اگر ہے تو اس پر حج کرنا لازم اور فرض ہے. اور حج کرنے سے بندے کا نہ کاروبار فلاپ ہوتا ہے، نہ کسی بچے اور بچی کی شادی وہ رہتی ہے اس وجہ سے، اور نہ بندہ فقیر اور کنگال ہوتا ہے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے تابعوا بین الحج والعمرۃ فانہما ینفیان الفقر والذنوب. حج اور عمرے پیدر پے کرتے رہا کرو، کیونکہ یہ حج اور عمرہ گناہوں کو اور فقیری کو ایسے مٹا دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے کی میل کچیل کو صاف کر دیتی ہے. ایک روایت میں یہ لفظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادیم الحج والعمرۃ، حج اور عمرے ہمیشہ کرتے رہو، فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، یہ فقیری کو اور گناہوں کو مٹا دیتے ہیں جس طرح آگ سونے کو، چاندی کو اور لوہے کو میل کچیل سے پاک کر دیتی ہے بھٹی، ایسے ہی بندے کے گناہوں کو اور فقیری کو حج اور عمرہ صاف اور ختم کر دیتے ہیں. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین سے معلوم ہوتا ہے کہ حج کرنے سے، عمرہ کرنے سے بندہ فقیر نہیں ہوتا، کنگال نہیں ہوتا، بندے کا نقصان نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العالمین اس کو فقر کو دور کر دیتے ہیں اور اس کو غنی کر دیتے ہیں. یہ غنی کرنے کا ذریعہ ہے، یہ کنگال یا فقیر کرنے کا ذریعہ ہے ہی نہیں. حج ہر مسلمان پر جو بالغ ہے، عاقل ہے، آزاد ہے اور استطاعت کا مالک ہے، حج کرنا اس پر فرض ہے. مسلمان عورت کے لیے مالی اور جسمانی استطاعت کے ساتھ حج کی ایک اور شرط ہے مسلمان عورت کے لیے، وہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کا محرم ہو، کیونکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر محرم کے عورت کو سفر کرنے سے منع فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تسافر الا مع ذی رحم محرم. کسی اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والی عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ سفر کرے بغیر محرم کے. حج کے سفر میں کوئی محرم یا خامند یہ عورت کے ساتھ ہونا فرض ہے. اگر عورت کے پاس اپنی جسمانی اور مالی استطاعت موجود ہے لیکن محرم کی استطاعت نہیں ہے تو حج مسلمان عورت پر فرض نہیں ہے. اس پر حج کے فرض ہونے کے لیے محرم کا ہونا اور محرم کی جو ہے نا وہ آنے جانے کے اخراجات کا ہونا بھی مسلمان عورت پر حج کے لازم ہونے کے لیے، فرض ہونے کے لیے شرط ہے. اگر ایک بندہ، ایک انسان، حج اس پر مالی طور پر فرض ہے، استطاعت ہے اس پہ حج کرنے کی، لیکن وہ جسمانی طور پر طاقت نہیں رکھتا، تو فریضہ حج اس سے ساقط نہیں ہوتا. اس پر بھی حج کرنا فرض ہے لیکن وہ اپنی جگہ پر کسی دوسرے کو حج کروا دے گا. ایک عورت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہنے لگی اللہ کے نبی، میرا باپ، اس کو اللہ کے فریضہ نے جو اللہ کے بندوں پر اللہ کی طرف سے فرض ہوتا ہے حج، اس حالت میں پا لیا ہے کہ وہ نہ سواری پر بیٹھ سکتا ہے نہ چل پھر سکتا ہے.
تو اس حالت میں حج اس پر فرض ہو چکا ہے، کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو کہا نعم حجی عنہ، تو اپنے باپ کی طرف سے حج کر۔ اس کا مطلب ہے اگر کسی کو مالی استطاعت نہیں ہے اس کے پاس، لیکن مالی استطاعت ہے، اس کے پاس جسمانی استطاعت نہیں ہے، تو حج ثابت نہیں ہوتا اس سے۔ حج کا فریضہ اس پر فرض ہے، وہ اپنی جگہ پر کسی دوسرے انسان کو حج کروائے گا، جو پہلے حج کر چکا ہے وہ اس کی طرف سے حج بدل کرے گا۔ اور اگر ایک انسان کے پاس مالی بھی استطاعت ہے، جسمانی بھی استطاعت ہے، اس نے حج کے لیے درخواست بھی دی اور نکلی نہیں، لیکن اگلے سال سے پہلے وہ فوت ہو گیا، تو یہ والا حج اس مسلمان پر فرض ہے، اللہ کا قرض ہے، اس کے رشتہ داروں پر لازم ہے وہ اس حج کو اس کے مرنے کے بعد اس قرض کو ادا کریں۔ کوئی وہ بندہ اس کی طرف سے حج کرے جس نے پہلے اپنا حج کیا ہوا ہے، فریضہ حج اس سے ساقط نہیں ہوتا۔ جتنے حج کے اوپر اخراجات اٹھتے ہیں وہ سارے اخراجات اس کے طریقہ میں سے پہلے نکال کر ادا کر لیے جائیں گے، اور باقی طریقہ کو ورثہ پر تقسیم کیا جائے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حج کی اسلام کے اندر کتنی تاکید ہے اور کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو حج کی استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا، اس کو اللہ رب العالمین نے کفر کے ساتھ تعبیر کیا ہے، اور اللہ ایسے بندوں سے بے پرواہ ہے۔ رب العالمین کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے جس کے پاس حج کی استطاعت ہے اور وہ حج پر نہیں جاتا، میں اس پر جزیہ لگا دوں، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسلام کا ایک بڑا رکن ہے، جو اس رکن کو گراتا ہے اس کا پھر اسلام کے ساتھ کتنا کو واسطہ اور تعلق رہ جاتا ہے۔ اس لیے تمام مسلمان یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جس کو اللہ رب العالمین نے حج کرنے کی استطاعت دی ہوئی ہے اور اس کے پاس آنے جانے کے اخراجات موجود ہیں، تو حج اس پر فرض ہے۔ اگر خاوند کے پاس اتنی استطاعت ہے تو خاوند پر فرض ہے، بیوی پر اپنا ذاتی مال ہے اس کے پاس، اس کے پاس استطاعت ہے تو اس پر فرض ہے۔ اگر خاوند کے پاس زیادہ استطاعت ہے، اپنا بھی حج کر سکتا ہے، بیوی کو بھی کروا سکتا ہے، تو دونوں کو کروا دے، لیکن خاوند کے مال میں سے بیوی پر حج فرض نہیں ہوتا، خاوند خوشی سے کروا دے تو اس کا فریضہ ادا ہو جائے گا۔ حج کی 3 اقسام ہیں، ایک ہے حج افراد، ایک ہے حج قران، اور ایک ہے حج تمتع۔ حج افراد کہتے ہیں صرف میقات سے حج کی نیت سے احرام باندھنے کو۔ بندہ حج کی نیت سے میقات سے احرام باندھتا ہے، وہ اس سفر میں ساتھ عمرہ ادا نہیں کرتا، صرف اکیلا حج کا فریضہ ادا کرتا ہے، یہ حج مفرد کہلاتا ہے۔ حج مفرد کرنے والے شخص کے لیے اور عمرہ کرنے والے کے لیے قربانی کرنی فرض نہیں ہوتی۔ اگر عمرہ کرنے والا اور حج مفرد کرنے والا زیادہ ثواب لینے کے لیے قربانی کرتا ہے تو وہ قربانی کر سکتا ہے، جائز ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے پر بھی قربانیاں کی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ بھی کرتے تھے، اور حج تمتع، حج افراد پر بھی اگر زیادہ ثواب لینے کے لیے قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن فرض نہیں ہے اس میں۔ دوسرا ہے حج قران۔ حج قران میں میقات سے حج اور عمرے کا اکٹھا احرام باندھتے ہیں، اس میں قربانی کرنا فرض ہوتا ہے۔ اس سفر میں دونوں ہی فریضے ادا کیے جاتے ہیں، حج کا بھی اور عمرے کا بھی، حج قران اس کو کہتے ہیں۔ اور حج قران میں عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں کھولا جاتا، عمرہ کرنے کے بعد اسی احرام کے اندر منا چلے جاتے ہیں، اور حج کے مناسک ادا کر کے پھر بڑے جمرہ کو کینکریاں مارنے کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے۔ یہ حج قران میں ہوتا ہے۔ اور حج تمتع میں میقات سے صرف عمرے کا احرام باندھتے ہیں، عمرہ کر کے احرام کھول دیا جاتا ہے، اور پھر 8 ذو الحجہ کو اپنے ہوٹل سے جہاں بندہ ٹھہرا ہوتا ہے دوبارہ حج کی ارادے سے احرام پہن لیا جاتا ہے۔ تو یہ حج تمتع ہوتا ہے۔ حج تمتع میں اور حج قران میں دونوں میں قربانی کرنی یہ حج کرنے والے حاجی پر فرض ہے، یہ حج کے فرائض میں شامل ہے قربانی کرنا، قران والے کے لیے بھی اور تمتع والے کے لیے بھی۔ ایک فرق البتہ حج قران اور تمتع میں، ایک تو یہ ہو گیا نا کہ حج قران اور تمتع کا ایک ہی احرام، حج قران کا ایک ہی احرام ہوتا ہے،
اور تمتع کا عمرے کے لیے الگ احرام ہوتا ہے اور حج کے لیے الگ احرام ہوتا ہے۔ اور حج قران کا اور تمتع کا ایک فرق یہ ہے کہ حج قران میں اگر بندے نے عمرے کے طواف کے ساتھ صفا مروہ کی سعی کر لی ہے تو پھر 10 ذو الحجہ والے دن طواف زیارت کے ساتھ صفا مروہ کی سعی کرنا اس کے اوپر فرض نہیں ہوتا۔ حج قران میں ایک سعی کفایت کر جاتی ہے حج اور عمرے دونوں کے لیے، اور حج تمتع میں عمرے کی سعی اور طواف الگ ہوتا ہے اور طواف زیارت کے ساتھ سعی الگ فرض ہوتی ہے، اس میں پھر 2 سعیاں کرنی پڑتی ہیں صفا مروہ کی۔ تو چونکہ ہمارے ملک سے جو لوگ جاتے ہیں وہ سب کے سب حج تمتع ہی کرتے ہیں، اس لیے میں حج تمتع کے حساب سے انشاءاللہ الرحمن ساری تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا، اور میں کوشش کروں گا ایسے بیان کروں کہ آپ کو سمجھ آ جائے جیسے آپ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرتے ہوئے اور حج کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو، ایسے انشاءاللہ الرحمن بیان کروں۔